علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زمین میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہ فرماتا ہو، اور سب سے زیادہ عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ لک الحمد یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس مبارک عشرے میں 9 ذو الحجہ بھی بڑی برکت والا دن ہے، اسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اس دن اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحمت کی بارش فرماتا ہے، گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس دن کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ کسی نے عرض کی کہ یہ فضیلت خاص لوگوں کے لیے ہے یا عام لوگوں کے لیے؟ فرمایا تمام لوگوں کے لیے۔ اور دوسری حدیث میں جو ان 5 راتوں یعنی لیلۃ الفطر اور 15 شعبان المعظم اور 8ویں 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ میں شب بیداری عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث عرفہ کے تعلق سے ہے کہ یوم عرفہ میں شیطان کو بڑے بڑے گنہگاروں کی بخشش دکھائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے شیطان اپنی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی حدیث ہے کہ اللہ کریم عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا ہے۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سال بھر کے تمام دنوں سے زیادہ 9ویں ذی الحجہ کو گنہگار بخشے جاتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کی رحمت بندوں سے قریب تر ہوتی ہے۔ اب رب تعالیٰ فرشتوں پر حاجیوں کی افضلیت، ان کی شرافت و کرامت ظاہر فرماتا ہے۔ تو اے فرشتوں، تم نے کہا تھا کہ انسان خون ریزی و فساد کرے گا، اور تم نے اس پر غور نہ کیا کہ انسان اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر پردیسی بن کر پریشان اور کفن پہنے ہوئے لبیک لبیک کی صدائیں لگاتا عرفات کے میدان میں بھی آئے گا۔ بتاؤ ان حاجیوں نے سوائے میری رضا کے اور کیا چاہا ہے؟ صرف مجھے راضی کرنے کے لیے لوگ میدانوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ یہ شرف نہ ملائکہ کو حاصل ہے نہ جنات کو، صرف انہی کا حصہ ہے۔ چلو عرفات چلتے ہیں وہاں حاجی بنیں گے ہم، چلو عرفات چلتے ہیں وہاں حاجی بنیں گے ہم، گناہ سے پاک ہوں گے لوٹ کے جس دم چلیں گے ہم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک یہودی کے سامنے اس آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا کی تلاوت فرمائی، تو اس یہودی نے کہا کہ اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس روز یہ نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعہ اور عرفہ۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا جائز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہے، ورنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صاف فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور اس روز کو عید منانا ہم بدعت جانتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے، کیونکہ وہ اللہ کریم کی سب سے عظیم نعمت کی یادگار و شکر گزاری ہے۔ اور حضرت سیدنا فرقد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر رات آسمان کے دروازے 3 مرتبہ کھولے جاتے ہیں، جمعہ کی رات 7 مرتبہ کھولے جاتے ہیں، جبکہ عرفہ کی رات 9 مرتبہ کھولے جاتے ہیں۔ عرفہ کے روزے کی فضیلت بہت ہے۔
اب ہمیں یہ عرفہ جو دن آنے والا ہے یہ کیسے گزاریں گے؟ اس میں آپ دن میں روزہ رکھیں، کیونکہ یہ روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کو 1000 دن کے برابر شمار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو عرفہ کے دن ملنے والی جہنم سے آزادی، گناہوں کی مغفرت پانے کا خواہش مند ہو تو وہ ان اسباب کا خیال رکھے کہ جن کے سبب جہنم سے آزادی، مغفرت کی امید ہے۔ ایک سبب عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سبب اس دن اپنے اعضاء کو حرام کاموں سے بچانا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن جو کوئی اپنے کان، آنکھ، زبان پر قابو رکھے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سبب صدق و اخلاص کے ساتھ کثرت سے توحید کی گواہی دینا ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کی اصل بنیاد ہے، جسے اللہ پاک نے عرفہ کے دن کامل و اکمل فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عرفہ کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا، اور سب سے بہتر وہ دعا ہے جس میں میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جو میں آپ کو سبب بتا رہا ہوں، عرفہ کے دن کے یہ عمل کرنا ہے آپ کو۔ تو ایک سبب کثرت سے مغفرت اور جہنم سے آزادی کی دعا کرنا بھی ہے، کیونکہ اس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زمین میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہ فرماتا ہو، اور سب سے زیادہ عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ لہذا تم اس میں کثرت سے دعا کیا کرو، اللہم اعتق رقبتی من النار واوسع لی من الرزق الحلال واصرف عنی فسقۃ الجن والانس۔ یہ دعا پڑھیں کثرت کے ساتھ میں، تو اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرفہ ہمیں جو یوم عرفہ کیسے گزارنا چاہیے، میں نے آپ سب کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ تو پیارے، ہمیں چاہیے کہ جو عرفہ کا دن ہے بہت مبارک دن ہے، اس میں اللہ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ آپ کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور روزہ رکھیں اور رات شب بیداری کریں۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔